دور تھا جناب فاروق اعظم کا۔ مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور تو خواب میں بھی آئیں تو نماز پڑھاتے ہیں، اب ملنگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں جو بغیر نماز کے ہی پہنچ گئے ہیں۔ کہتے ہیں محبوب نا نماز پڑھا رہے ہیں اور میں حضور کے پیچھے نا نماز پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے ہیں محبوب کریم نے 2 سورتیں قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں پر بڑا ہی مزہ آیا۔ فرماتے ہیں حضور نے نماز تکمیل پر نا غلاموں کی طرف رخ انور کیا تو ایک صحابی نا کھجوروں کا ٹوکرا لے کے حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں محبوب کریم نا کھجوریں بانٹنے لگے۔ حضور خواب میں بھی آئیں تو تقسیم ہی فرماتے ہیں، ایسے قاسم ہے کہ خواب میں بھی بانٹ رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضور بانٹ رہے ہیں، سب کو کھجوریں ملی، 15-16 صحابہ کے بعد 17واں نمبر میرا بھی لگا۔ کہتے ہیں کھجور ملی، کچھ کھجور کا مزہ، کچھ دست مصطفیٰ کا مزہ۔ اور پھر بڑے عرصے کے بعد زیارت ہوئی تھی، فرماتے ہیں موج لگ گئی، میرا دل کرتا تھا یہ رات ختم ہی نہ ہو، دل کرتا تھا رات نہ انکار کریں، آج ساکی آج موسم بڑا سہانا، یہ تیرے کول شراب پرانی تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا، تے سجنا ہس ہس ٹال نہ سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جانا۔ فرمایا آج نہ رنگ تھوڑا نرالا ہی ہو گیا اور بس دل کر رہا تھا کہ یہ منظر ختم نہ ہو۔ کہتے ہیں حضور نے نہ کھجور دی، بڑا مزہ، دل میرا بڑا کرتا تھا کہ ایک اور مانگوں، ایک پر عدم مانے تھا، سب کو ایک ایک مل رہی تھی، میں نے بھی سوال نہ کیا۔ فرماتے ہیں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبی سے اذان کی آواز آ گئی، آنکھ کھل گئی، میرے اندر سے دعا نکل رہی تھی کاش یہ 5 منٹ لیٹ اذان دیتا، لمبا ہو جاتا کام۔ چلو خیر، اٹھا، وضو کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے نماز بھی سنت بھی پڑھ لی، وضو بھی کر لیا، پر کھجور کا ذائقہ ابھی بھی میرے منہ میں موجود تھا۔ فرماتے جا کے مسجد کے کونے میں پہلی صف میں بیٹھ گیا، عمر فاروق آئے، ان کا دور تھا، انہوں نے نماز شروع کی۔ فرماتے ہیں جب عمر نے نماز شروع کی نا تو جھٹکا مجھے تب لگا جب حضرت فاروق اعظم نے بھی وہی صورتیں شروع کر دی جو خواب میں نبی کریم نے پڑھی تھی۔ میں نے کہا اتفاق ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے سمجھا اتفاق کی وہی صورت پہلی رکعت میں پڑھی جو حضور نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت شروع ہوئی تو عمر نے وہی صورت پڑھی جو حضور نے دوسری رکعت میں پڑھی تھی۔ کہتے ہیں جھٹکے پہ جھٹکا مجھے لگنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی، سیدنا فاروق اعظم نے رخ انور پھیرا تو کھجوروں کا ٹوکرا بھی آ گیا۔ میں اور پریشان کہ منظر کیا بن رہا ہے۔ کہتے ہیں عمر بانٹنے لگے 16 صحابہ کے بعد 17واں نمبر میرا بھی آیا، عمر نے کھجور دی، مزہ بڑا آیا۔ فرماتے ہیں رات تو مانگ نہیں سکا تھا نا، حضور کا آدم مانے تھا، پر عمر تو اپنا یار تھا نا، عمر سے تو یارانہ چلتا تھا نا، عمر سے تو پیار تھا نا۔ کہتے ہیں میں نے کھجور کھا کے فوراً کہا عمر ذرا ایک اور دینا، ذرا ایک اور کھجور دینا۔ تو کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے اٹھائی پھر اس کو صاف کیا، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اور جناب عمر نہ وہ کھجور، میری نظر کھجور پہ، اور جناب عمر نہ وہ کھجور بڑھاتے دوسرے صحابی کی طرف لے گئے اور مسکرا کے فرمانے لگے علی ایسے تو نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی تجھے دوسری دے دیتا، اگر حضور سے دوسری لیتا تو میں بھی دے دیتا، وہاں تو نے ایک لی ہے تو یہاں ایک پہ ہی رہ۔ تو مولا علی فرماتے ہیں میں بھی رونے لگا، عمر بھی رونے لگے، تو میں نے کہا عمر تو بھی؟ حضرت عمر کہنے لگے وہ رات آئے تھے تو سب کو نواز کے گئے، وہ انہوں نے جلوہ دکھایا ہے تو پھر انہوں نے نا چمک دمک کے ساتھ دکھایا ہے۔ بھائیو اپنے مشائخ کے ساتھ رشتے مضبوط رہیں گے تو فیض کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن کمزوریاں آئیں گی جب رشتے کٹیں گے۔ وہ جس استاد کے سائن ہوتے ہیں نا ہماری سند پر، کبھی اس سے پوچھ بھی لیا کریں اس کی طبیعت کیسی ہے۔ وہ جو بالکل شروع میں آپ کو میزان الصرف پڑھاتے ہیں نا، نحو میر پڑھاتے ہیں، تو جب آپ کے نام کے ساتھ مفتی کا جملہ لگنے لگے تو کبھی ان سے بھی جا کے پوچھا کریں کہ آپ کس حال میں۔ اور جب آپ 6 مہینے میں 3 سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، بیرون ممالک کے، عمرے کے، باقی سارے، تو کبھی دیکھ لیا کریں کہ استاد صاحب نے بھی عمرہ کر لیا، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی جائیں، کبھی ان سے بھی پوچھا کریں۔ بڑے قابل رحم ہو جاتے ہیں بعض اوقات یہ لوگ، اور بالخصوص ہمارے حفظ کے اساتذہ، ہمارے ناظرے کے اساتذہ،
وہ لوگ بیچارے جن کا کسی اشتہار پہ نام نہیں آتا، جن کا کسی پوسٹر پہ نام نہیں چھپتا، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، کسی جلسے میں صدارت، جس حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو 40 سال ہو گئے ایک ادارے میں پڑھاتے ہوئے حفظ کی کلاس، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ نہیں کہ کوئی ان کی صدارت میں بھی جلسہ ہو جائے؟ وہ بھی اسی بستی کے مسافر ہیں، کسی اشتہار پہ کوئی کونا ایسا ہے جہاں ان کا بھی نام لکھ دیا جائے، ان سے بھی پیار کر لیا جائے۔ اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستگی پیدا کریں، رشتہ پیدا کریں، اور صحابہ نے یہ رشتے ہمیں بنا کے دکھائے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، دمشق کی جامع مسجد میں حدیث کا درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان سے حدیثیں لیتا تھا تو ایک دن میں نے ان سے جا کے کہہ دیا، میں نے کہا چمکتے دمکتے دانتوں والے حضور کے صحابی، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، مجھے اپنے شیخ اور استاد سے بڑی۔ کہتے جب میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ جملے دہرائے تو وہ فرمانے لگے اگر آپ کا یہ حال ہے تو پھر سنیں، میں نے حضور سے سنا ہے جو دو بندے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ پھر ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔ میں کچھ تکلیف کا شکار ہوں، آپ میرے پیر دیکھ رہے ہیں، اسی طرح میری کمر پہ بھی تھوڑا مسئلہ ہے، میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، زیادہ آ نہیں سکتا تھا۔ صاحبزادہ کوکب صاحب نے مجھے 2-3 فون کر دیے مسلسل، میں نے یہ محسوس کیا کہ یار اب مطلب کسی بات کو کمزور کر کے بیان کرنا کہ میرے وقت نہیں ہے، میں آ نہیں سکتا، میں کہہ سکتا ہوں، سب کو کہہ سکتا ہوں، ان کو نہیں کہہ سکتا، اس خاندان کو کہنا میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو آنا ہے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا، ہمیں آنا ہے، اس میں کیا ہے۔ جس صاحب کو ہم نے انکار کیا نا وہ پوسٹر دیکھ کے نا سوشل میڈیا پر تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے معذرت کی تھی تو اب آپ اتنی دور جا رہے ہیں، تو میں نے کہا تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، مجھے جا رہا ہوں تو بس جا رہا ہوں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں چلے جانا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فقط حاضری کے لیے آیا تھا، یہ بات میرے ذمے تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ایک بات آپ سے اور عرض کرنی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ پیچھے تک سارے حضرات توجہ ہے میری بات پر؟ جی ایک بات، میرا چھوٹا سا پیغام ہے، اتنے بڑے بزرگوں میں مناسب نہیں لگتا کہ میں بیٹھ کے کوئی میسج کنوے کروں، میرے پیغام ہے آپ سے چھوٹا سا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہر جگہ اعلان ہوتا ہے کہ 3000 کتابیں 4000 کتابیں حضرت نے لکھی ہیں، میں اور آپ صرف آج ایک پیغام ذہن میں رکھ کے جائیں کہ ہمارے پاس ان کتابوں میں سے کتنی موجود ہیں، جو چھپ گئی ہیں وہ ہیں ہمارے پاس، نہ آپ کسی کو کہہ رہے خریدنے کے لیے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعاون میں شریک ہو، صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ جو چھپی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، ساری لے لیں گے انشاءاللہ، جی جو چھپ گئی ہیں وہ حاصل کر لیں گے آپ انشاءاللہ تعالی، یہ ضرور کوشش، کم از کم جو ہیں وہ تو آپ ایک گزارش اس سے اور آگے ہے، جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا فوٹو کھنچانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا، آپ تو جمعے کی مبارک بھی تازی فوٹو کے ساتھ ہوتی ہے، تازی فوٹو دیں گے اور پھر جمعہ مبارک کہیں گے، تو وہ جب آپ تازی فوٹو کھنچائیں نا تو وہاں حضرت کی جو شرح بخاری ہے نا وہ بھی رکھ لیں، ٹیبل پہ رکھ لیں گے، تفسیر روح البیان بھی رکھ لیں گے سامنے، جو آپ سے ملنے آئے اس کے سامنے 2 4 5 کتابیں حضرت کی موجود ہوں، یہ بھی آپ کا ایک خاموش پیغام ہوگا کہ حضرت نے بڑا کام کیا۔ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں جو آپ کے پیچھے لائبریری ہے نا اس میں حضرت کی تفسیر روح البیان لگائیں، یہ مہربانی فرمائیں، مطلب وہ جو 3000 4000 کتاب ہے وہ اگر کل کو کوئی مجھ سے اور آپ سے سوال پوچھے کہ کہاں ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ آپ 50-60 تو نکال کے سامنے رکھو عقیدت مند حضرات، اتنی تو کوشش کرو، اتنی تو مہربانی فرماؤ کہ وہ کتابیں، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ آپ آگے ترغیب دیں، میں تو اتنا صرف کہہ رہا ہوں کہ مہربانی فرمائیں کہ آپ وہ کتابیں خرید لیں، آپ کے پاس پڑی ہوں، آپ ان کا مطالعہ فرمائیں، پھر جہاں آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پروف ریڈنگ میں کچھ رہ گیا ہے اس کی نشاندہی کریں۔ اور آخری بات آپ سے یہ ہے، کسی جگہ حضرت کا کوئی ایک جملہ آپ کے پاس محفوظ ہے، کوئی ایک بات محفوظ ہے تو وہ یہاں صاحبزادگان تک پہنچائیں، مطلب وہ بہت مشقت کے ساتھ کرنے والا کام نہیں ہے، وہ آپ یہاں پہنچا دیں، ہر مہینے رسالہ چھپتا ہے اس میں آپ کے نام سے آ جائے۔ آپ مستقبل میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو پی ایچ ڈی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ایم فل بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ کسی جگہ مواد ڈال دیں، آپ چھوڑ دیں، الحمدللہ
تھوڑا سا میرا لکھنے پڑھنے سے رشتہ رہتا ہے. جو تحقیق کرنے والے لوگ ہیں نا وہ تو گرد و غبار میں اٹی ہوئی چیزیں نکال کے جھاڑ کے. مرحوم خورشید گیلانی ہوا کرتے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی تحقیق بڑی ہے تو کہاں سے پڑھا؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں جس پڑیا میں ہلدی آیا کرتی تھی نا میں اس پڑیا کا مطالعہ بھی کیا کرتا تھا. اور کہتے ہیں دکان سے جلیبیاں خریدتا تھا تو جس اخبار میں جلیبیوں والا جلیبیاں رکھ کے دیتا تھا نا جلیبیاں کھا کے پھر میں وہ اخبار بھی پڑھتا تھا کہ اس میں لکھا گیا ہے. جو تحقیق والے لوگ ہیں نا کچھ کتابیں جمع کرنے کے شوقین ہیں. وہ پڑھتے نہیں, لائبریریاں ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن ساری زندگی کتاب کا اصل کاغذ بھی نہیں اوپر سے اترتا. لیکن جو تحقیق کے لوگ ہیں نا تحقیق کے وہ تو پردوں کے پیچھے سے ڈھونڈ کے چیزیں لے آتے ہیں. بہت عرصہ پہلے انڈیا سے ایک مولانا غلام جعفر شمرتے تھے علماء کی کہ میں اعلیٰ حضرت پر کچھ کام کر رہا ہوں تو آپ مجھے دے دیں, میں کھنگال لوں گا خود آپ کی لائبریری اور میں ڈھونڈ لوں گا جو میرے مطلب کی چیز ہوگی. تو میری گزارش ہے کہ مواد سارا کہیں ایک جگہ آپ لوگ جمع ضرور کر دیں, وہ رسالے میں آ جائے, کسی جگہ چھپ جائے, کسی پیج پہ ہی آ جائے, کہیں وہ قول درج ہی ہو جائے حضرت کے نام سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ کسی کو موقع دیتا ہے, جب کسی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں جمع بھی ہو جاتی ہیں.